بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام صفیہ ہے۔ میں جس گھر میں شادی ہوئی اس گھر میں بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب مجھے اس رشتے کے بارے میں ایک ایسی بات پتہ چلی جو اگر کسی لڑکی کو پتہ چلے تو وہ کبھی بھی ایسے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہے گی۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے سسرال میں وہ جس چیز کو سب سے زیادہ ڈرتی یا پریشان رہتی یا ہوتی ہے وہ اس کی ساس ہے۔ عورت یہی سوچتی ہے کہ یا تو ساس اچھی ہو یا پھر اس دنیا میں ہی نہ ہو، تبھی اس کی زندگی بہتر ہوگی، کیونکہ ساس ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان ساری باتوں کو غلط ثابت کرتے ہیں اور بیٹی کو بہو سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ میری قسمت میں تو ویسے بھی اتنی اچھی نہیں تھی، بلکہ میری قسمت تو ان لڑکیوں جیسی بھی نہیں تھی، کیونکہ جس گھر میں میری شادی کروا رہے تھے اس گھر میں پہلے سے ہی میری ایک نہیں بلکہ تین ساسیں تھیں۔ میرے سسر بہت زیادہ امیر آدمی تھے، وہ تاجر تھے اور بہت زیادہ شوقین مزاج بھی تھے، اسی لیے انہوں نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں۔ میرے لیے جس بیٹے کا رشتہ آیا تھا وہ ان کی پہلی بیوی سے تھا، سب سے بڑا بیٹا تھا، یعنی کہ ایک تو 3 ساس کا خطرہ، اوپر سے بڑے بیٹے کی بہو ہونے کا مسئلہ، بڑی بہو جس کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بابا کی میرے سسر کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور میرے بابا نے گھر میں یہی کہا کہ وہ تینوں اپنے اپنے گھر میں رہتی ہیں، یہ بندہ بڑا سخت ہے، اسی لیے سب کو اپنی اوقات میں رکھا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی گھر میں میری بیٹی کو وہ اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ اتنا امیر آدمی ہے، نہ کوئی چیز مانگ رہا ہے نہ کچھ، کہتے ہیں سارا خرچہ میں خود کروں گا۔ بابا کو اپنا خرچہ بچانے کی پڑی تھی اور میری زندگی برباد ہونے والی۔ خیر، اماں ابا کسی بات پر اڑ جائیں تو آپ کی کون سنتا ہے۔ میری شادی کروا دی گئی۔ میری ساری کزنس اور دوستوں نے مجھے کہا تیری زندگی تو برباد ہے، ہم سے ایک نہیں برداشت ہوتی، تجھے 3 مل رہی ہیں۔ لیکن جب میں گھر میں گئی وہاں پر ماحول کافی مختلف تھا، عورتیں پہلے سے ہی ڈری سہمی ہوئی تھیں، ان کے اپنے مسئلے تھے، یہاں تک کہ میرا الگ سے کمرہ، باتھ روم اور کچن بھی موجود تھا۔ جھگڑے کا کوئی امکان نہیں تھا، میرا شوہر بھی کافی اچھا تھا، اس نے اچھے طریقے سے بات کی، میرے لیے چیزیں بھی کافی محنت سے بنائیں، میرے ماں باپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جب کچھ بہت برا سوچتے ہیں تو کچھ بہت اچھا ہو جاتا ہے، تو شاید میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ میری تینوں ساسیں اتنی بری بھی نہیں تھیں، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے بنتی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تم تینوں کی باتیں سن لینا، تینوں کے سامنے ان کی بن جانا، اس طرح تم آرام سے رہ پاؤ گی۔ ایک کی برائی دوسرے کے آگے مت کرنا اور ادھر کی بات ادھر مت کرنا، نہیں تو گھر میں فساد بن جائے گا۔ میں اسی طرح کرتی، زندگی ٹھیک جا رہی تھی، بلکہ ایک دوسرے کو جلانے کے لیے مجھ سے زیادہ محبت کرتی۔ مجھے کہتی کہ تم بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں گھر کی پہلی بہو تھی۔ میں نے سوچا میری زندگی میں سب کچھ برباد ہو جائے گا، پھر سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ میں تو بہت خوش تھی، لیکن مجھے میری بڑی ساس نے ایک بات بتائی جو کہ میری اصلی ساس تھی۔ انہوں نے کہا آج کل تمہارے سسر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ان کی طبیعت خراب ہے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، اس عمر میں تو پھر بیماری آ ہی جاتی ہے۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ طبیعت ان کی بالکل ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ ہی ٹھیک ہے۔ میں ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ انہوں نے کہا یہ پھر سے کسی کے چکر میں ہیں، کیونکہ میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں جب یہ کوئی شادی کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو ان کے ہاؤ بھاؤ ایسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات تھی کہ میرے سسر نے جن عورتوں سے شادی کی تھی وہ دونوں ہی عمر میں زیادہ تھیں، کوئی جوان نہیں تھیں۔ ایک تو بیوہ تھی، دوسری کے ہاں کبھی بچے پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ اس طرح سے تو انہوں نے اچھا ہی کیا تھا کہ ان دونوں عورتوں سے شادی کر لی۔ میری اصل والی ساس کو تو یہ بات بری لگی تھی ظاہر ہے، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو کام انہوں نے اتنا برا نہیں کیا تھا۔ دونوں عورتوں کو پناہ مل گئی، گھر مل گیا، اچھے طریقے سے رہ رہی تھیں۔ مجھے اس گھر میں 1 مہینہ ہو گیا تھا، ابھی تک گھر میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا، جبکہ مجھے یہی کہا گیا کہ ایسے گھر میں تو روز لڑائی جھگڑا اور فساد ہوگا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ کو وہم ہو رہا ہوگا، پر میری ساس کا کہنا تھا کہ نہیں، تمہیں نہیں پتہ اس آدمی کا۔ خیر، مجھے ان معاملے میں بولنا بھی نہیں تھا، اسی لیے میں ان کے معاملے میں زیادہ نہیں بولی۔ عورت کو تو ویسے بھی زیادہ وہم ہوتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ایسے مرد کے لیے جو پہلے ہی 2 بیویاں لے کر آیا ہو، اسی لیے تو انہوں نے پریشان ہونا تھا، میں نے تو تسلی دینی تھی۔ میرے دن اس گھر میں اچھے گزر رہے تھے، لیکن ایک دن ہماری آنکھ کھلی تو گھر میں سے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ میری بڑی والی ساس اور سسر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان کی باتوں سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں
کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور آنے والی ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس نے کہا جب ابا نے پہلی شادی کی تو ان کی عمر بھی کم تھی، اب تو وہ 90 سال کے قریب ہو گئے ہیں۔ اب ان سے شادی کون کرے گا؟ ان کو تو چاہیے اپنے لیے کوئی قبر کی جگہ پسند کریں اور وہ آئے شادی کرنے والے۔ تم ان عورتوں کی باتیں نہ کرو، ان کے دماغ میں صرف یہی کچھ بھرا ہے کیونکہ ان کو اس طرف لگا دیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کیا آپ بھی اپنے باپ کی طرح ہوں گے اور شادی تو نہیں کریں گے؟ تو میرے سوال پر اس نے کہا کہ میں اپنے ابا جی جیسا بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ سب کچھ صرف ایک مذاق تھا۔ پر میں اس بات پر ناراض ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے شام کو منا لیا۔ اس نے کہا کہ پاگل، وہ زمانے اور تھے، ویسے بھی ابو نے ان پڑھ اور مسکین عورتوں سے شادی کی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تو ایسی ہیں کہ وہ ایک ہی برداشت ہو جائے تو کافی ہیں، 2 سے 3 تو کوئی بھی نہیں پالتا، تم بالکل فکر مت کرو۔ لیکن واقعی میرے شوہر کی بات ٹھیک تھی کیونکہ اس کے بعد گھر میں کافی خاموشی چھا گئی۔ اس موضوع پر نہ تو میرے سسر نے کوئی بات کی، نہ ہی میری ساس میں سے کسی نے کوئی بات کی، سب بالکل ٹھیک تھی۔ جب ایک رات مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، اس نے کہا آج رات وہیں گزارے گا کیونکہ اس کے کسی دوست کی شادی ہے اور وہ واپس نہیں آ سکتا کیونکہ شادی میں ویسے بھی ساری رات جاگنا ہی ہوتا ہے۔ شوہر کی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے وہ کمرے میں نہیں تھا تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 2:30 بجے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں پہلے تو یہ سوچنے لگی کہ میرا یہ وہم ہے، دستک نہیں ہو رہی، پھر سوچنے لگی کوئی اٹھ کر دروازہ کھول دے گا، پر دستک بار بار ہو رہی تھی، کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ دستک کی آواز بھی بہت کم تھی، اسی لیے مجھے سنائی دے رہی تھی کیونکہ میرا کمرہ قریب تھا۔ میں نے کہا میرا شوہر کوئی چیز نہ بھول گیا ہو، لیکن پھر بھی میں نے احتیاط کے طور پر اسے واٹس ایپ میسج کیا کہ آپ باہر آئے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ وہ آف لائن تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہی ہے، اسی لیے میں دروازہ کھولنے کے لیے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنی چادر اٹھائی اور جب دروازے کے قریب پہنچی تو حیران رہ گئی کیونکہ نہ صرف دست کی آواز آ رہی تھی بلکہ کوئی پکار رہا تھا اور یہ آواز کسی لڑکی کی لگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے سامنے ایک بہت ہی کم عمر لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر شاید مشکل سے 14 یا 15 سال ہوگی۔ شکل و صورت کی خوبصورت تھی لیکن حلیے سے بہت زیادہ غریب گھر کی اور مسکین لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کو کیا کام ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ جس کے گھر تم آئی ہو میں اس کی بہو ہوں، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں، مجھے پناہ دے دو، میرے پیچھے میرے گھر والے پڑے ہیں، وہ میری جان لیں گے۔ میں نے کہا میں تمہیں کیسے پناہ دے سکتی ہوں؟ تمہارے گھر والے یہاں آ گئے تو انہوں نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو؟ میں اپنے سسر کو بلانے لگی کیونکہ اس وقت گھر میں صرف وہی تھے، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، ان کو مت بلائیں، بس مجھے رات کے لیے یہاں رہنے دیں، میں صبح واپس چلی جاؤں گی۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا رکھتی تو وہ بھی ماری جاتی اور میں بھی۔ میں نے اسے اندر کھینچ لیا، دروازہ بند کر دیا، چپ چاپ اپنے کمرے میں لے گئی۔ ابھی بھی میرے دماغ میں چل رہا تھا کہ اپنی ساس کو جگا دوں۔ ظاہر ہے ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ آدھی رات کو ایک انجان لڑکی ہمارے گھر میں آ گئی ہے جس کے پیچھے کچھ بندے پڑے ہیں، لیکن اس نے مجھے اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیا۔ اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ ہی کوئی بیگ، نہ کوئی گٹری، شکل سے بھی بہت زیادہ چالاک نہیں لگ رہی تھی، بہت ہی نارمل لگ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں خود گھبرا گئی۔ اس نے کہا بس آج کی رات مجھے یہاں پر گزارنے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ میرے بستر پر سکون سے سو گئی۔ میں اس کی طرف متوجہ تھی، سوچا کہ تھوڑی دیر بعد جا کر ساس کو بتا دوں گی، پھر سوچا کہ ساس مجھے غصہ کریں گی کہ تم نے اندر کیوں نہیں آنے دیا، اس کو بھی آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ جب اس کی مدد کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو صبح کا انتظار کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی صبح ہونے میں کتنے گھنٹے رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے میری ساس ڈے رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے میری ساس جاگا کرتی تھی، تقریباً 6 بجے تک جاگ جاتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو صبح صبح بتا دوں گی۔ میں ساری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ جب 4 بجے کا وقت ہوا تو مجھے بھی نیند آ گئی، ایسی نیند آئی کہ صبح میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی، میری آنکھ کھلی تو کمرے میں میری ساس تھی۔ انہوں نے کہا میں اتنی دیر تک سوتی رہی، تو میں نے کہا کہ میں ساری رات جاگی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، 4 بجے سوئی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، مگر میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ لڑکی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے باتھ روم کی طرف دیکھا تو باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ لڑکی کہاں گئی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، انہوں نے تو لڑکی کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ لڑکی کہاں ہے، ورنہ وہ کوئی نہ کوئی بات تو کرتی۔ اگر اسے کسی نے جاتے ہوئے دیکھا
تب بھی کوئی بات ہوتی، وہ میرے کمرے سے گئی ہوتی، پر میری ساس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ تو مجھے ناشتے کے لیے بلانے آئی، وہ پورے گھر میں نہیں تھی۔ اس کا مطلب وہ صبح اٹھتے ہی یہاں سے چلی گئی تھی، پر وہ کون تھی، کس لیے آئی تھی، یہ تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ہم جب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تو میری ساس نے کہا کہ پتہ نہیں تمہارے سسر کو کیا ہو گیا ہے، آج تو کمرے سے باہر نہیں نکل رہے۔ میں نے کہا کون سے کمرے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیوی کے کمرے سے نہیں بلکہ بیٹھک سے نہیں نکل رہے۔ ان کی 3 بیویاں تھیں، تینوں کے الگ الگ کمرے تھے۔ مجھے لگا وہ یہی بات کر رہی ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ رات سے بیٹھک میں بیٹھے ہیں، باہر نہیں آ رہے، ناشتہ بھی وہیں کیا۔ اب دیکھو دن کے 10 بج رہے ہیں، پر وہ ابھی تک وہاں سے باہر نہیں نکلے۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، پر میرے سسر پورا دن ہی کمرے سے باہر نہیں نکلے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے کہ کھانا منگوا لیتے اور کسی کو اندر بھی نہیں آنے دیتے، ہلکا سا دروازہ کھول کر کھانے کی ٹرے پکڑ لیتے اور جو سامان لے کر آیا اسے کہتے واپس چلے جاؤ۔ میری ساس بڑی پریشان تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے اپنی کہانی سنا دی۔ میں نے ان کو کہا مجھے لگتا ہے وہ لڑکی سسر کے کمرے میں ہے اور وہ وہاں اسے چھپا رہے ہیں، تبھی تو وہ ایسے بیٹھک میں جا کر بیٹھے ہیں۔ میری ساس نے کہا بیوقوف لڑکی، تمہیں یہ بات ہمیں رات کو بتانی چاہیے تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ لڑکی کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے بچا لو، میں آپ کو بتانے والی تھی، پھر اچانک سے میری آنکھ لگ گئی۔ میری ساس نے کہا تمہاری غلطی نہیں ہے، تم گھبرا گئی ہوگی، پر اب میں اس کمرے میں جا کر ہی رہوں گی۔ لیکن میری ساس نے جب دستک دی تو میرے سسر نے اندر آنے سے منع کر دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے اندر کون ہے تو انہوں نے اندر سے لاک لگا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کچھ آدمی آئے اور کمرے میں چلے گئے، جس میں سے ایک تو مولوی تھا۔ میری ساس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی اور باقی 2 بھی بہت زیادہ پریشان تھیں، کیونکہ شاید وہ سمجھ گئی تھیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو سارے حیران رہ گئے۔ وہ لڑکی میرے سسر کے ساتھ ایسے کھڑی تھی جیسے بیوی شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے سسر نے اعلان کر کے یہ کہا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ ہم سب اس بات پر حیران تھے کہ ایک لڑکی بھاگ کر آدھی رات کو گھر سے آئی اور سسر نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ کہاں وہ کمسن لڑکی، کہاں میرے 90 سالہ سسر، اور لڑکی شادی کے لیے مان بھی گئی، اتنی زیادہ خوش جس کی انتہا نہ تھی۔ پھر اس لڑکی نے ایک ایسی بات بولی کہ جو ہم سب کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے میرے سسر کا نام لے کر کہا کہ نذیر، کیا میں دلہن نہیں بنوں گی؟ کیوں نہیں میری جان، تو میں آج ہی دلہن بناؤں گا۔ میں نے تمہارے لیے سامان منگوا لیا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، اچھی طرح تیار ہو جانا۔ اس بات پر وہ ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اسے ساری دنیا مل گئی ہے۔ میری ساس تو شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا بے شرم بدکردار لڑکی کو کہاں سے اٹھا لائے ہو، جو آدھی رات کو گھر آ گئی اور آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کی عمر آپ کی بیٹی کی ہے، یہ بیٹی تو کیا آپ کی پوتیوں کے برابر ہے۔ ان کے دل میں جو آیا سب نے باری باری بول دیا۔ میں بھی حیران تھی، میں تھا، اور یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس بھی وہاں آ گئی۔ ان کا کہنا تھا آپ نے لڑکی کو اغوا کیا ہے، اس کے گھر والوں نے رپورٹ کروائی ہے۔ میرے سسر نے کہا آپ لڑکی سے پوچھ لیں، اس کا بیان لے لیں۔ لڑکی نے کہا میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ پولیس والے کیا بولتے؟ لڑکی نے اپنے ماں باپ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ میرے سسر نے پولیس والوں کو اتنے پیسے دیے کہ وہ یہ بات میڈیا تک نہ جانے دیں، دوسری پارٹی کو بھی سمجھا دیں۔ پولیس والے وہاں سے شادی کی مبارکباد دے کر چلے گئے۔ لڑکی کے لیے سامان آ گیا، وہ محترمہ دلہن بن رہی تھی۔ ادھر میری ساس پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور باقی 2 عورتیں بھی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ پہلے تم نے ایک بیوہ سے شادی کی، پھر اس کے بعد ایک بانجھ سے۔ اس بات کے اوپر بھی مجھے افسوس تھا، لیکن اتنا نہیں تھا۔ چلو ان دونوں عورتوں کو پناہ مل گئی، ایک بیوہ تھی جسے زمانے نے قبول نہیں کرنا تھا، دوسری بانجھ تھی جس کے بچے نہیں ہو رہے تھے تو اسے بھی زمانے نے کہاں قبول کرنا تھا۔ اس بات پر مجھے کہیں نہ کہیں تم پر تھوڑا سا فخر تھا کہ چلو شادی کی ہے تو ایسی عورتوں سے جن کی ضرورت تھی، لیکن اب آپ نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میرے سسر نے ایسی بات کی کہ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم تینوں سے میری شادی مرضی سے نہیں ہوئی، میں نے مجبوری میں شادی کی، پہلی شادی بھی میں نے مجبوری میں کی، میرے ماں باپ نے کروائی کیونکہ تم میری رشتہ دار تھی، میری کزن تھی، باقی بھی دونوں کی میں نے مجبوری میں ہی شادی کی کیونکہ مجھے ان کے علاوہ کوئی مل نہیں رہی تھی۔ لیکن میں شروع سے ہی حسن پرست انسان تھا اور میں کسی کم عمر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے سائمہ مل گئی جس کے ساتھ میرا موبائل پر چکر چل گیا۔ ہم لوگ 1 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، روز ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ باہر ملے بھی تھے۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اسے میری محبت چاہیے تھی اور یہ بھی مجھے اچھی لگی،
لیکن اس کے ماں باپ کو جب یہ بات بتائی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی شادی اس کے کزن کے ساتھ کروانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا اور مجھے لگا میں کچھ کر نہیں پاؤں گا۔ بہت بے چین تھا میں اس کے لیے، بہت بےتاب تھا۔ میرے سسر ایسی بات کر رہے تھے جیسے ان کی عمر 90 سال نہیں بلکہ 16-17 سال ہے، اور قسم سے ان کی باتیں سن کر مجھے تو الٹی آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس طرح کی بےغیرتی کر سکتے ہیں۔ سارا خاندان ہماری پیٹھ پیچھے فضول قسم کی باتیں کرے گا۔ میرے سسر اپنے عشق کی داستان سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ بیچاری اپنے گھر سے بھاگی اور تمہیں مل گئی۔ وہ میرا ذکر کر رہے تھے، پر تم گہری نیند سو رہی تھی جب میں اس کو اپنے کمرے میں لے آیا، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، کیونکہ اس کے گھر والے ضرور کیس کروائیں گے، اور اگر نکاح ہو جائے گا تو پھر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ میری بیوی ہے، تم تینوں کی سوتن ہے اور تمہاری ساس ہے۔ جب میرے سسر نے میری طرف یہ بات کی تو میں ویسے بھی کچھ بولنے والی تھی نہیں، لیکن میں چپ کر گئی۔ وہ لڑکی دلہن بن کر باہر آ گئی، ایک دفعہ گھوم کر اپنے شوہر کو دکھایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی، بول کر وہاں سے چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کبھی خوش نہ رہو، اللہ کرے تمہیں موت آ جائے، یہ مر جائے، اسے اولاد کی خوشی نہ ملے۔ ویسے اس کو اولاد کی خوشی ملنے والی بھی نہیں، یہ تو مجھے بھی پتا تھا۔ خیر وہ لڑکی واقعی یا تو پاگل تھی یا معصوم، یا پھر دولت کے پیچھے اتنی دور آ گئی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ غریب لگ رہی تھی۔ میرے سسر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھک میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا اب یہ لڑکی کا کمرہ ہوگا۔ اس گھر میں ویسے بھی 4 ہی کمرے تھے۔ میں اپنی ساس اور باقی دونوں عورتوں کو بھی تسلی دے رہی تھی۔ ان کو اس وقت تسلی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا ہمارے تو پیروں سے مٹی منہ میں ڈال دی گئی ہے کہ اس طرح سے یہ سب کچھ برباد ہو گیا، اب ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ وہ لوگ بھی بہت پریشان تھیں۔ میرے ماں باپ کو یہ بات پتہ چلی، وہ بھی عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے کس قسم کے لوگوں میں لڑکی دے دی۔ میری ماں تو بہت پریشان تھی کہ کل کو تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا، پر مجھے ایسا نہیں لگتا تھا۔ اس بات کو وقت گزرنے لگا، وہ لڑکی گھر میں ہی رہتی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو اتنی دور سے اکیلی بھاگ کر آ گئی اور پھر بوڑھے سے شادی کر کے خوش ہو رہی تھی۔ روزانہ شاپنگ کرنے کے لیے جایا کرتی۔ وقت گزرنے لگا، اللہ نے اس کو اولاد تو نہیں دی لیکن ہمیں اولاد دے دی۔ میرے شوہر کی نوکری میں بھی ترقی ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، اس گھر میں بہت ٹینشن ہے۔ وہ مجھے لے کر الگ ہو گیا۔ میری اپنی ساس نے جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا تم لوگ یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، ہم لوگ تو اتنے مجبور ہیں۔ وہ لوگ ابھی بھی وہیں پر رہتے ہیں۔ عجیب لگتا ہے ان کے بارے میں سوچ کر، مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ خبر سن کر تو میں ابھی تک حیران ہوں کہ اس لڑکی کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ شاید یہ بات سچ ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو ایک بیٹی بھی دے دی، لیکن پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ بیٹی کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ کافی کم عمر تھی، اور ان کی بیٹی کا خیال بھی میری ساس رکھتی ہیں۔ میری ساس تو واقعی جنتی عورت ہے جو اتنا سب کچھ برداشت کر کے بھی چپ چاپ ہے، ابھی بھی سب کچھ کر رہی ہیں، اور چھوٹی بچی ہیں، اللہ ان کو اجر دے گا۔ میں تو بس حیران ہی ہوتی رہتی ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔